عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں. فرع رخصت کی چوتھی قسم کیا تھی؟ مجازی یا حقیقی؟ اتم یا غیر اتم؟ غیر اتم. مجازی غیر اتم کی تعریف کیا تھی کہ محل رخصت میں عزیمت نہ ہو، محل آخر میں ہو. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال متن دے چکا کہ مستر میں رخصت عقل میں ٹیکا ہے اور یہاں حرمت میں تو مستر میں نہیں ہے لیکن محل. اس کی دوسری مثال لوگوں نے دی کہ خوف میں رخصت مسا ہے اور عزیمت غسل ہے. یہ غسل جو عزیمت ہے محل رخصت میں ساقط ہے. محل رخصت کون ہے؟ خوف. جب تک خوف ہے تو غسل نہیں ہے، لیکن محل خر میں جہاں خوف نہیں ہے وہاں غسل ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگوں نے قسم رابی کی مثال یہ دی ہے کہ متخفف کے لیے مسا رخصت ہے اور غسل عزیمت ہے. یہ غسل جو عزیمت ہے یہ محل رخصت میں نہیں ہے. محل رخصت کیا تھا؟ مسا. اور محل رخصت کا کیا؟ خوف. تو خوف کی ہوتی ہوئی غسل نہیں ہے، لیکن محل خر میں ہے، پیر بگاڑا کی پاؤں ننگے ہیں تو وہاں غسل ہے. قال سقوط غسل رجل کا جو عزیمت ہے مع الخوف من الرابعہ، یہ رابع سے ہے، یعنی جہاں خوف ہو وہاں پاؤں کا غسل نہیں ہے. کیوں؟ لأن الخوف خوف اعتبر شرعا مانعنا، اس کو شریعت نے معتبر کیا کہ یہ مانی ہے دخول نجاست فی رجل کو. تو جب دخول نجاست کا نہیں ہے تو غسل بھی نہیں ہے. تو دیکھو رخصت ہے مسا، محل رخصت ہے خوف، اور اس خوف میں غسل نہیں. ٹھیک ہے. وفیہ لیکن کہتے یہ مثال غلط ہے. کیوں؟ قسم رابع تو وہ ہے کہ محل رخصت میں عزیمت جائز نہ ہو، اور یہاں محل رخصت کون ہے؟ خوف. اور عزیمت کیا ہے؟ غسل. اور مولوی صاحب یہ تو جائز ہے. موزے نکالو اور دونوں. وفیہ انما یتم، یہ مثال سب ختم ہوگی. لو لم یکن الغسل، اگر غسل پھر رجل جو عزیمت ہے ہونا کا خوف میں مشروع نہ ہو، لیکنہ مشروع بعد ہو، لیکن وہ تو مشروع ہے باوجود موزوں کے. وان لم ینزع خفیہ، اگرچہ وہ خفیہ نہ نکالے تو غسل مشروع ہے. کس طرح؟ صوفی صاحب نے صبح مسح کیا اور ظہر کے وقت سمیت موزوں کے نیر میں داخل ہوا تو پاؤں کا غسل آیا نہیں. اس کے بعد باہر نکلا وضو کیا، اب پاؤں کا دھونا ضروری ہے؟ نہیں، کیونکہ غسل ہو چکا ہے. تو اگر یہ غسل معتبر نہ ہوتا تو پھر وضو کے بعد مسح یا غسل چاہیے تھا، حالانکہ نہیں چاہیے. ولہذا یبطل، باطل ہے اس کا مسح اذا خاض فی النہر، جب نہر میں داخل ہو جائے. ودخل الماء فی الخوف، اور وہ غسل معتبر ہے. ولا یجب الغسل بانقضاء المدہ، اگر آپ نے صبح موزے پہنے تھے تو دوسری صبح کو موزے اتارنے پڑیں گے، لیکن آپ ظہر کے وقت سمیت موزوں کے پانی میں گھس گئے تو دوسری صبح کو آپ کا مدت مسح ختم نہیں ہے، دوسری ظہر کو ختم ہوگا. معلوم ہوا وہ ظہر والا غسل جو خود میں ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ معتبر ہے. ٹھیک ہے. وہ جیبا یہ جواب دیا کہ یار غسل عزیمت ہے اور محل رخصت خوف ہے، اور یہ غسل محل مسح میں جو خوف ہے ناجائز ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر سمیت موضوع کے پانی میں داخل ہوا تو اس سے سابق مسح باطل ہوتا ہے، اور آئندہ غسل واجب، کہتے ہیں یہ دونوں بات غلط ہے. پہلی مسح باطل ہے، پہلی مسح وہ جیوا بمنع، ہم انکار کرتے ہیں
صحت روایت بطلان مسح سے، یعنی بطلان مسح کی روایت صحیح نہ، بلکہ وہ مسح باقی ہے. جب باقی ہے معلوم ہے کہ غسل فی الخف معتبر نہیں ہے. پھر مصنف اعتراض ہے کہ آپ کی نزدیک یہ غسل معتبر نہیں ہے، تو اگر سمیت جوتوں موزوں کے پانی میں داخل ہو جائے اور پھر نکل کر کنارے پر وضو کرے تو چاہیے کہ موزے نکال کر غسل کرے. اور غسل تو مصنف کہتے ہیں وَإِنَّ الْغَسْلَ إِنَّمَا لَمْ يَجِبْ بَعْدَ النَّزْعِ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ، وہ تو موزے میں حاصل ہو چکا ہے تو دوبارہ پاؤں دھونا یہ تفصیل حاصل ہے. ٹھیک ہے. وَرُدَّ، یہ پھر مصنف کی طرف سے اعتراض کہ یار یہ غسل معتبر ہے موضع خف میں. دلیل یہ ہے کہ وہ جو سابق مسح ہے وہ باطل ہے. روایت بطلان مسح کا مذکور ہے کتب معتبرہ میں کظہیریت وغیرہ، اور جب مسح باطل ہوا معلوم ہوا کہ یہ غسل فی الخف جو ہے وہ کیا ہے، یہ معتبر ہے. مجیب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ غسل معتبر نہیں ہے. دلیل یہ کہ اگر موزہ نکالے تو دوبارہ دھونے کی کہتے ضرورت ہے. کیوں؟ نزع خف ناقض للمسح، اور جب ناقض للمسح تو غسل تو پہلے ہو چکا تھا اور نجاست بعد میں ہو چکی ہے، اور غسل سابق نجاست لاحق کے لیے کافی ہے نہیں ہے. تو موزہ نکالے گا تو دوبارہ پاؤں بھی دھوئے گا. اور اجماع ہے کہ ان المزیلہ غسل ظاہر نہیں ہے اس کی طہارت فی محدثنا، اس موزہ نکالنے میں فوراً بعد ہو جو غسل کے بعد ہوا ہے. بل الحق یقال، ہاں مصنف بعض لوگوں نے کہا تھا کہ قسم رابی کی مثال کیا ہے، غسل اور مسح علی الخف. تو مسح علی الخف یہ رخصت ہے اور غسل عزیمت ہے. اور قسم رابی یہ ہے کہ محل رخصت میں عزیمت جائز نہ ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی غسل خف میں جائز نہیں ہے، لیکن جواز سے مراد حسن جواز نہیں ہے فی نظر اشارے، اور نظر اشارے میں غسل جائز نہیں ہے. شارع نے کہا کہ خف پر مسح کرتی ہے، آپ اس کو نکال کر غسل کر دو. اس کا معنی کہ شارع کے حکم کو آپ نہیں مانتے کہ مسح کافی نہیں ہے، اور یہ گناہ ہے یا نہیں. تو ہم نے جو کہا تھا کہ قسم رابع عزیمت محل رخصت میں مشروع نہیں ہے فی الحس فی الخارج یا فی نظر اشارے، اور شک نہیں ہے کہ غسل محل خوف میں جائز نہیں ہے فی نظر. بل الحق یقال کہ معتبر نفی مشروعیت عزیمت کی ہے محل رخصت فی نظر اشارے بأن یکون العمل به اسمنا، کہ عمل غسل پر گناہ ہے اور بطلان اس کا ممنوع ہے. وما قال، اب اعتراض کرو کہ اس جواب سے تو یہ معلوم ہوا کہ متخفف کے لیے موزے نکالنا پاؤں دھونا یہ گناہ، یہ کیا ہے؟ اور فقہا کہتے ہیں عمل بالعزیمت اولا ہے کہ مسح کی وجہ موزے نکالو اور پاؤں دھو. تو فقہا کہتے ہیں غسل عزیمت ہے، آپ کہتے ہیں کہ غسل نظر اشارے میں گناہ. تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں عمل بالعزیمت اولا ہے وہ سبب رخصت ہٹانے کے بعد یعنی موزہ نکالو تو غسل واجب ہے. بات آئی سمجھ؟ وما قالوا جو فقہا کہتے ہیں ان العزیمت غسل اولا ہے، نو مراد یہ بھی اسقاط سبب رخصت کہ پہلے موزے نکالو جو سبب رخصت کا ہے. بات آئی سمجھ؟ الحکم بالاستحباب.